नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। रमज़ान मुबारक हमारी और आप सबकी ज़िंदगियों में दाखिल हो चुका है और इस मुबारक मौके पर तमाम लोगों को, तमाम बंदगान खुदा को, तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। आज यकम रमज़ान है 1439 हिजरी और इस खास मौके पर रमज़ान का एक खास प्रोग्राम राह निजात रमज़ान स्पेशल लेकर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो में जो लोग मौजूद हैं उनसे, अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे। क़ारी फजलुर रहमान साहब आपका पुरतपा खैर मक़दम है, और सना आपका भी इस्तकबाल है, खुश आमदीद। तो नाज़रीन, इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आपको ये बताते चलें कि कुछ ही देर में इंशाअल्लाह मौलाना साहिबान भी हमारी और आप सबकी भरपूर रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद होंगे। जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और मौलाना महमूद अहमद साहब। तो आइए क़ारी साहब से हम मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं कि तिलावत कुरान पाक से हमारे इस मुक़द्दस बज़्म का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. پروگرام کا آپ نے جو ہے ماحول اور ہم سب کا موڈ تر و تازہ سرشار کر دیا، اور رمضان کی مناسبت سے اس سے خوبصورت آغاز نہیں ہو سکتا تھا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو ناظرین، ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی. ایک بار پھر اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں کہ سال کے 11 مہینوں میں رمضان المبارک کو بہت خاص ایک انفرادیت، ایک خصوصیت، ایک اہمیت حاصل ہے. ہم دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. تو وہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ سے منسوب ہو، جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہو، اس میں نیکیوں کا، بھلائیوں کا، اعمال حسنہ کا اجر و ثواب کتنا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند سانسیں اور عنایت فرمائی تاکہ ہم اسے نیک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر کے، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، مغفرت بخشش طلب کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں. تو جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو اس کا استقبال بھی کیا جاتا ہے، اور استقبال کچھ خاص ہوتا ہے. چونکہ آج یکم رمضان ہے، اس مناسبت سے ثنا نے ایک خاص نظم جو ہے وہ پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے. تو ہم ثنا کے پاس چلتے ہیں اور رمضان مبارک سے متعلق یہ نظم سنتے ہیں. آغاز کیجیے ثنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان 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 نور رمضان اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں. دیکھو کھلی ہے جنت، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں. اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں. رمضان 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 رمضان. پھر چاند آسماں پر رمضان کا ہے چمکا، پھر چاند آسماں پر رمضان کا ہے چمکا.
اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، دیکھو کھلی ہے جنت، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں، اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، رحمت کا عشرہ آیا محروم کیوں رہے ہم، رحمت کا عشرہ آیا محروم کیوں رہے ہم، تیری ہو ہم پہ رحمت، تیری ہو ہم پہ رحمت رمضان کے دنوں میں، اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، رمضان 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 رحمت رمضان، عشرائے مغفرت میں بخشش کا مجدہ دے دے، 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 ایسے تو کر عنایت، ایسے تو کر عنایت رمضان کے دنوں میں، اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، رمضان 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 رحمت رمضان، امن و امان دے دے سب کو سکون دے دے، امن و امان دے دے سب کو سکون دے دے، تو ختم کر دے نفرت، تو ختم کر دے نفرت رمضان کے دنوں میں، اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، دیکھو کھلی ہے جنت، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں، اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، رمضان 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 نور رمضان۔ بہت خوب سنا، کیا کہیں گے، بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ناظرین یہ خوبصورت نظم آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور جس انداز میں ثنا نے پورے جذب اور خلوص کے ساتھ پیش کیا ہے وہ دلوں میں اتر گیا ہوگا۔ تو جیسے بھی آپ نے اس نظم میں بھی ملاحظہ فرمایا کہ رمضان مبارک کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بہت خاص مہینہ ہے، اور اس کا ہر پل ہر ساتھ اگر اللہ کی یاد میں، اس کی رضا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے گزاری جائے، یا اس میں اللہ تعالیٰ کا طلب کیا جائے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اپنی مغفرت اور نجات، تو ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں اور بھی ہوں گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب مولانا صاحبان انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے صاحب نسبت عالم دین اور معروف اسلامی اسکالر جناب مولانا عبداللہ طارق صاحب کا پرتپا خیر مقدم ہے مولانا صاحب، اور خوش آمدید اور والہانہ استقبال ہے مشہور و معروف عالم دین
معروف مفکر دانشور جناب مولانا محمود احمد صاحب، آپ کا بھی پرتپا خیر مقدم ہے، اور رمضان مبارک کی بہت ساری مبارکباد آپ دونوں کو بھی، اور ایک بار پھر آپ سب کے توسط سے ہم سب کے ناظرین کو۔ تو ناظرین، پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب پروگرام پر میں جو گفتگو ہونی ہے رمضان مبارک کے تعلق سے، ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر، امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو ہم تقوی پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن جب روزوں کی فرضیت کا بیان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سابقہ امتوں کا حوالہ بھی ملتا ہے۔ اب ہم پر جو روزے فرض ہیں وہ جس نوعیت سے فرض ہیں وہ ہم جانتے ہیں، لیکن سابقہ امتوں پر روزوں کی فرضیت کس طرح کی تھی یا ان کے روزوں کی نوعیت کیا تھی، یہ ہم مولانا عبداللہ طارق صاحب سے جانیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں جو بات فرمائی گئی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر بھی روزے اسی طرح سے فرض کیے جا رہے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پہلی امتوں میں جو عرب میں اس وقت لوگ موجود تھے ان میں یہود اور نصارہ تھے، ان کے یہاں روزے کا تصور ہے، اب بھی ان کے ہاں روزے کسی نہ کسی شکل میں ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں یہاں کی قوموں کے اندر بھی روزے کا تصور ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں کسی نہ کسی شکل میں، اس کے ٹائم میں فرق ہو سکتا ہے، اس کی پابندیوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن روزے کسی نہ کسی شکل میں سب کے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ اصل میں ایک روحانیت کا ایک کورس ہے۔ آدمی کتنے وقت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے، کیا کیا احتیاطیں کرے، یہ ایک روحانیت کا کورس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اخیر میں فرمایا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے تقوی حاصل ہو جائے۔ بالکل۔ یہاں ایک سوال ہے مولانا محمود احمد صاحب، ابھی جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ سابقہ امتوں پہ یعنی یہود و نصارہ پہ بھی روزے فرض تھے، تو ان کے روزوں کی کیا کیفیت تھی؟ جیسے رسول پاک جب مدینہ شریف گئے، تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں انہیں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے، اسی طرح رسول پاک ایام 20 کے روزے بھی رکھتے تھے۔ تو کیا ان کا جو ہے وجود سابقہ امتوں میں بھی پایا جاتا تھا اس طرح کے روزوں کا وجوب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک اہم ترین پلر اور بنیاد روزہ ہے۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام سے ایک روایت مسند احمد میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے ہی سے 3 دن کے روزے یہ فرض ہوتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے 3 روزے اور اس کے علاوہ عاشورہ کے روزے رکھے ہیں۔ اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کے فرضیت کے سلسلے میں یہ آیت کتب علیکم الصیام نازل ہوئی ہے، اور پھر اس آیت میں آگے ترخیص دی گئی ہے کہ بھئی جو شخص تم میں چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے فدیہ دے دے اس کی جگہ پر۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس میں فرمایا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس آیت کریمہ سے رمضان شریف کے روزوں کو بالکل واجب کر دیا گیا کہ نہیں، جو شخص اب رمضان شریف کے روزوں کو پاتا ہے اس پر روزہ رکھنا یہ فرض ہی ہے، اس کو اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ روزہ رکھے یا چھوڑ دے یا اس کی جگہ پر فدیہ دے۔ لیکن پھر بھی ابھی ایک ترخیص رکھی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسافر ہیں یا مریض ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ لوگ اگر صحت یاب ہو جاتے ہیں، سفر سے واپس آ جاتے ہیں تو ان ایام کے اندر ان روزوں کو قضا کر لیا کریں گے۔ جی، یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، اب ایک شخص ہے
माशाअल्लाह उसके अंदर जज्बा ईमानी से वो सरशार है और जज्बा है कि मैं रोज़ा रखूंगा चाहे मुझे कितना ही सफ़र, अब तो खैर सफ़र आसान हो गया है, लेकिन जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या उस दौर में देखते हैं तो ऊँटों पे सफ़र होता था और कई कई दिनों का सफ़र होता था। तो अगर एक शख्स ये कहता है कि मुझे फला मकाम पे जाना है और मैं रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ना चाहता हूँ और अपनी जान पर वो जो है वो कुछ जो है वो सख्तियां मोल ले रहा है, तो ऐसे में जो यहाँ पर जैसे मौलाना साहब ने भी बताया कि कुरान पाक में उसके लिए रुख्सत दी गई है, तो बेहतर क्या है? क्या वो सफ़र जो है वो रोज़े मुअख्खर कर दे, बाद में रखे उसे? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बाज़ वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि किसी मुहिम में साहब इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और काम करना पड़ रहा है, खैमे लगाने हैं, ईंधन ढूंढ के लाना है, खाना बनाना है। उस मौके पर जिन लोगों के, रमज़ान का ज़माना था, जिन लोगों ने रोज़े रखे वो कमज़ोर हो गए, निडाल हो गए और आखिर जाके लेटने में मजबूर हो गए। उस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मौक़ों पर अलग अलग बातें फरमाई। एक मरतबा तो ये फरमाया लैसा मिनल बिर्रि सौम फी सफ़र, सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। और एक मौके पर यह फरमाया फसक़त सुब्बाम वक़ामल मुफ्तिरून, जो रोज़े वाले थे वो तो गिर गए, लेकिन जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था वो मुस्तैद रहे काम धंधे के लिए। उस वक्त का तकाजा यही था कि जो काम इस वक्त का पेश नज़र है उसको मुकद्दम रखा जाए, रोज़ा बाद में भी रखा जा सकता है, ये काम बाद में नहीं किया जा सकता। तो इससे हमें ये मालूम होता है, ये बाज़ लोगों का जज्बा होता है कि कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला ये फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर दुश्वारी डालना नहीं चाहता, आसानी चाहता है। आसानी के साथ जितना कर सको वो करो, वरना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये नेकी नहीं है। अब जो जहाँ तक सफ़र का ताल्लुक है, सफ़र भी दोनों तरह के होते हैं। आपने जो बताया ऊँटों का सफ़र, आज ऊँटों का सफ़र भी करने वाले राजस्थान वगैरह में हैं जिनके पास ये सहूलतें नहीं हैं। हम दिल्ली में, बम्बई में बैठ कर जो एसी कार का तस्वुर रखते हैं कि सफ़र है और 3-4 घंटे का सफ़र है, लेकिन ज़रा न धूल लग रही है, न प्यास लग रही है, न धूप न पसीना आ रहा है, तो ऐसा सफ़र है और कोई आदमी रोज़ा रखना चाहता है तो रख लेना चाहिए। और अगर पुरमशक्क़त सफ़र है, चाहे आज का दौर हो या पुराना हो, तो उसको गुंजाइश है, चाहे तो वो रोज़ा छोड़ दे। बिल्कुल। एक अहम सवाल ये भी है, जैसे भी मौलाना साहब ने बताया कि अगर कोई शख्स बीमार है और ये उसे उम्मीद नहीं है कि वो रोज़े रख सकेगा, तो ऐसी सूरत में फिदिया दिया जा सकता है। लेकिन एक शख्स है जो पूरी तरह सेहतमंद है और वो मुख्तलिफ तरह के बहाने तराशता है और वो कहता है कि चलो मैं फिदिया देकर अपनी जान छुड़ा लूँ। कुरान पाक में यह इस तरह की इजाज़त मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से कि अगर कोई शख्स यानी वो इसकी ताकत या इस्तिताअत नहीं रखता है कि वो रोज़े रख सके तो वो फिदिया दे दे। किन हालात में फिदिया दिया जा सकता है और किन हालात में इस तरह से जो फिदिया दिया जाता है ये बाइस गुनाह है, इसकी इजाज़त नहीं है? देखिए, कुरान शरीफ में जो तज़किरा किया गया था, जिसमें रुख्सत दी गई थी कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के वाली आयत में, ये हुक्म तो उस वक्त में मनसूख हो गया है फमन शहिद मिनकुम अश्शहरा फल्यसुम के ज़रिया। लेकिन जो रुख्सत है मरीज़ के लिए और ऐसे ही मुसाफिर के लिए, इन लोगों के लिए जब वो सेहतयाब हो जाएं, ऐसे ही मरीज़ जब मुसाफिर जब लौट आए तो उन लोगों के लिए कि उन अय्याम में उन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसका मर्ज़ इतना बढ़ा हुआ है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता है, मायूस हो चुका है, या कोई शेख फ़ानी है जो इस उम्र में पहुंच चुका है कि वहाँ से लौट नहीं सकता है, मरीज़ है, रोज़ा रखेगा तो बीमारी बढ़ सकती है उसकी, इन तमाम कंडीशनों में, इन तमाम हालात में उसके लिए बेहतर यह है कि रोज़े को तर्क कर दे और उसकी जगह पर वो फिदिया दे। फिदिया एक मिस्कीन का जो खाना होता है उसको। यही सवाल था कि फिदिया में जो दिया जाता है खाना किसी भी मिस्कीन को, तो वो एक वक्त दिया जाए या 2 वक्त, यानी सहर और इफ्तार दोनों के एतबार से दिया जाए, किस मिकदार? सदक़े फित्र की जो मिकदार होती है, जी जी, उस सदक़े फित्र की मिकदार में एक आदमी को खाना खिलाना है या रुपए पैसे देना उसको।
اگر بڑھا کر دیا جائے تو اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیا کرتے تھے اغنیا صحابہ کو کہ اگر حیثیت ہے تو کشمش کے ذریعے دو, کھجور کے ذریعے دو, اور اگر حیثیت نہیں ہے تو پھر گیہوں وغیرہ کے ذریعے دو. تو یہاں پر پھر ہمارے مولانا صاحب رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کے بارے کے ذریعے میں, تو یہاں پر پھر ہمارے مولانا صاحب رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں جان بوجھ کر روزے چھوڑ دینا, کسی ایسے عذر تراشنا جس کو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے, وہ ہماری بہانہ بازی بہانہ سازی سب سے واقف ہے. ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول جا رہے ہیں لیکن روزہ رکھتے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں بزرگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, زندگی کا کیا بھروسہ, جو وقت ہمیں میسر ہے اور جس حد تک اپنی جان پر ہوتا ہے وہ روزے رکھتے ہیں. کبھی کبھی ہم ایسے محنت کشوں کو دیکھتے ہیں کہ سخت دھوپ میں رکشہ اور یہ سائیکل وغیرہ جو ہے وہ سائیکل رکشہ چلا رہے ہیں لیکن وہ روزے رکھتے ہیں, مزدور ہیں, کام کاج کر رہے ہیں. اور ایک انسان جس کو کہ اچھا ماحول ملا ہوا ہے, موافق ماحول ملا ہوا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں کیا کروں, روزہ رکھتا ہوں تو مجھے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, یہ دوسرے طرح کے ہر طرح کے بہانے. تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے, مواخذہ کس طرح ہے. دیکھیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. آدمی خود ہی ایک کام کے لیے اگر تیار نہیں ہے تو 10 قسم کے بہانے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ تم جو اپنا عذر بتا رہے ہو وہ کس درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ آسانیوں میں اگر ذرا بھی مشقت نہیں اٹھائیں گے تو عبادت کا لطف کیا ہوگا اور عبادت کا اجر و ثواب کس طرح ملے گا. اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بیمار, جیسا بھی بتایا مولانا صاحب نے, کہ بیمار ہے اور اسے شفایاب ہونے کی امید نہیں ہے, بہت زیادہ عمر رسیدہ آدمی ہے اور اب اس کو امید نہیں ہے کہ وہ روزے رکھنے کے قابل ہوگا. اس کے لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ فدیہ دے دیا جائے. لیکن جو آدمی روزے رکھ سکتا ہے, تندرست ہے, اسے روزے ہی رکھنا چاہیے, بہانے تراش نہیں کرنے چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ میرا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے تو میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ رمضان میں کوئی ایسا دن تلاش کرو جو روزے سے خالی ہو. انہوں نے کہا ایسا تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر میرے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی جو روزہ تم سے چھوٹ گیا اس کا کوئی دنیا میں بدل ہے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری عمر بھی کوئی آدمی روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگ اس کے سمجھتے نہیں ہیں, اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ہزار آفتوں کے باوجود اس کے لیے تیار رہتے ہیں. بعض صاحب کرام کہا کرتے تھے کہ میری دلی تمنا ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہو, دوپہر کا وقت ہو, اور میں راہ خدا کی کسی سفر میں ہوں اور میری زبان جو ہے اینٹ رہی ہو اور میں روزہ رکھے ہوئے ہوں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں کس کے لیے پریشانی اٹھا رہا ہوں. تو یہ جذبہ اگر ہے تو وہ روزہ آدمی کے لیے بھاری نہیں ہوتا. دل کے اندر اگر چاہت ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. صحیح فرمایا مولانا صاحب. جو صحابہ کرام تھے وہ گرمی کے مہینے کے روزے بہت اس کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے. اسی طرح سردیوں میں فجر وغیرہ کی نماز کے لیے مشتاق رہتے تھے. اب یہاں ہم آ رہے ہیں کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ اور روزے ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے یا کس طرح روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے, ہم تو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ ایک کیفیت کا نام ہے, لیکن روزہ ہر عمل میں وہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تقویٰ کے درجات ہیں جو انسان بلندی چڑھتا جاتا ہے. تو روزے کا تقویٰ سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ ایک حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص تم میں سے نکاح کر سکتا ہے اس کو نکاح کر لینا چاہیے, اور اگر کوئی ایسا ہے جو نکاح نہیں کر سکتا ہے, خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے, یا اس کے پاس پہ نکاح کے رقم, مہر کے رقم نہیں ہے, تو اس کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ شخص روزہ رکھے. روزہ رکھنے کا جو مشورہ دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ روزہ اس کے خواہشات نفس کو توڑنے کے لیے ہے, خواہشات نفس کو توڑنے کے لیے ہے, اور خواہشات نفس اس سے مرے گی. چونکہ روزے کے اندر ایک مخصوص ٹائم میں بہت ساری چیزوں سے روکا گیا ہے, منع کیا گیا ہے کہ فلاں کام نہیں کرنا ہے, فلاں کام نہیں کرنا ہے, فلاں کام نہیں کرنا ہے آپ کو. اب وہ شخص اللہ کو تو نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے, اس پر عمل کر رہا ہے اور ان چیزوں سے بچ رہا ہے. کھانا اس کے سامنے موجود ہے, پانی بھی اس کے سامنے موجود ہے,
کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کوئی اور دوسرے کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو اس کے لیے مانع بن رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، وہ ہے اللہ کا خوف، کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اس کے دل میں پیدا کی جاتی ہے اور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے رمضان کی سیزن میں اور رمضان کے اس ماحول کے اندر، اور جب یہ کیفیت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی ایک مہینے کے اندر، تو پھر آگے چل کر کے بھی یہ کیفیت باقی رہے گی۔ اس انداز سے، اس طریقے سے تقوی کی کیفیت اس کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ بالکل، آج جب وہ جائز اور حلال چیزوں سے خود کو روک رہا ہے تو باقی دنوں میں حرام اور محرمات کی طرف جو ہے اس کی نظر نہیں اٹھے گی۔ مولانا صاحب، روزہ رکھنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے وہ روزہ رکھے، روزہ رکھتے بھی ہیں لوگ، لیکن روزے کی روح کو برقرار رکھنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی طرف ہمارا گمان اور شائبہ بھی نہیں ہے مگر روزے کی جو روح ہے وہ کہیں نہ کہیں مجروح ہو رہی ہے، یا روزہ ہمارا باطل اور فاسد ہو رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کی طرف اختصار کے ساتھ توجہ دلا دیں کہ ہم ایسے کام نہ کریں ہمارا جو ہے جن سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے۔ دیکھیے، روزے کی ایک ظاہری شکل تو اتنی سے مکمل ہو جاتی ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں اور خواہش نفسانی پوری نہیں کی، آپ کا روزہ ایک جسم روزے کا تیار ہو گیا۔ لیکن جیسے ایک بیمار آدمی کو بھی آدمی ہی کہیں گے، لاش نہیں کہیں گے، اسی طریقے سے یہ ہمارا روزہ جو ہے ایک مردہ لاش کی طرح سے ہوگا کہ اس کے اندر کوئی احتیاط نہیں، جھوٹ بولنے سے کوئی پرہیز نہیں، بے ایمانی سے کمانے میں کوئی پرہیز نہیں، کسی کی غیبت کرنے سے کوئی پرہیز نہیں کیا گیا، لڑائی جھگڑے کا موقع آیا تو بھرپور جھگڑا کیا۔ ایسا روزہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اور وہ معلم یخرق کہا جب تک کہ روزے دار اس کو پھاڑ نہ دے، اور پھاڑنا یہ فرمایا کہ ان چیزوں سے وہ روزہ پھٹ جاتا ہے، روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے، وہ بے جان سا روزہ رہ جاتا ہے۔ نیکی کر کے جتانا نیکی کی شان بھی نہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ 2 کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے دن سے ہی، پہلے روزے سے ہی لوگوں کے دلوں میں اپنی نیکی پر یا اپنی روزے پر کچھ گمان نہ ہو، تو ریاکاری سے کس طرح بچا جائے؟ دیکھیے، آدمی جب روزہ رکھ رہا ہے تو اگر پیاس لگ جائے، اس کو بھوک لگ جائے اس کو، تو واویلا نہ مچائے، شور نہ مچائے، بلکہ پیاس اور بھوک کو برداشت کرے اور صبر کرے اور اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھے، اور اس میں ذرہ برابر دکھاوا نہ ہو، اور ہائے میں پیاسا ہو گیا، ہائے میں بھوکا ہوں، اس طرح سے اظہار نہ کرے، اور اس کو ضبط سے کام لے اور اللہ رب العزت سے ثواب کے اجر کی امید رکھے۔ بالکل، ہنستا مسکراتا رہے، خوش و خرم رہے، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ سالار بھائی، پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تمام وبرکاتہ۔ مومنوں کو رمضان مبارک ہو۔ آپ کو بھی سالار بھائی اور آپ کے پورے اہل خانہ کو، فرمائیے۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نیند میں سے اٹھ رہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو کیا ہم اس کے 2-5 منٹ تک کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال، جو محتاج ہے، مجبور ہے، ان پہ بھی روزہ فرض ہے؟ ٹھیک ہے، شبانہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری طرف سے آپ کو دنوں کو روزہ مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہن اور آپ کے تمام اہل میرا خانہ۔ سوال نا یہ تھا، میرا لڑکا ہے بڑا، مطلب ہے وہ 13-14 سال کا، 14-15 کا ہے، اس کا مطلب قرآن لگنے والا ہے نہیں، تو وہ نا کیا کرتا ہے، بن پانی کے نا باتھ روم کرتا ہے، اور وہ جب تک نہیں پتا چلا وہ ایسے پڑھتا رہا ہے، میرے کو پتا نہیں چلا۔ میں نے 2-3 بار اس کو دیکھا بن پانی کے باتھ روم کرتا ہے، میں نے اس کو پیار سے بھی سمجھایا، ویسے سمجھایا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو قرآن لگنے والا ہے، آج لگ جا کل لگ جا، مطلب قرآن تو لگی ہوئی، میں دے نہیں رہی قرآن اس کو، جب وہ ناپاک رہتا تو مطلب کیا کرنا، اس کو دینا قرآن یا نہیں دینا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب پانی لینا یا نہیں لینا، اس کو اتنا سمجھا دیا، آپ میرے کو بتاؤ مجھے دینا قرآن یا نہیں دینا۔ اور ایک سوال میرا کیا تھا، جیسے گاؤں میں کھلا میں نماز پڑھتے ہیں نا چھت کے اوپر، تو کیا وہ پڑھنی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنی نندوں سے بولتی، مطلب مولانا صاحب سے بولتے کھلا میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کچھ اوپر سے کر لینا چاہیے پودا اڑدا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کرنا، میرے کو بتا دو کھلا میں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ بریک سے پہلے ہم جان لیتے ہیں آج کے دن کے بارے میں، تو دیکھتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ تمام حضرات کو، تمام لوگوں کو، تمام میری بہنوں کو میری طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے ایک رمضان اور ہمیں عطا کیا اور اس کی رحمتیں، برکتیں، فضل، عنایتیں ہمیں اکٹھی کرنے کا موقع دیا۔ آج پہلا روزہ ہے۔ سن 2 ہجری میں آج ہی کے دن پہلی رمضان کو شریعت محمدی کے تحت مسلمانوں نے پہلا روزہ رکھا۔ آج ہی کے دن پہلی رمضان 20 ہجری کو حضرت عمر کے زمانے میں جلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا۔ مسند احمد میں حضرت واصلہ کی روایت کے مطابق خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ان کے صحیفے نازل ہوئے تھے وہ بھی پہلی رمضان کو ہی ہوئے تھے۔ ایک رمضان 428 ہجری کو شیخ الرئیس نام کے ایک بو علی سینا جو بہت بڑے سائنٹسٹ ہوئے ہیں، ان کا انتقال ایران میں ہوا۔ بیہقی شریف کی حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں خطبہ دیا صحابہ کرام کو اور یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے مہینے فرض قرار دے دیے اور رات کی عبادت نفل قرار دی، اور اسی مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے نوافل کو فرضوں کا درجہ دیا ہے کہ جو لوگ نفل پڑھیں گے ان کو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، کریمی ہے کہ اس نے ہماری چھوٹی سی عبادتوں کو اتنا بڑا کر کے اپنی شان کے مطابق قبول کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو ناظرین، ابھی ہم نے جانا آج کا دن تاریخ کے آئینے میں، اور اب لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد پر پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ سالار بھائی کا جو سوال ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور ادھر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کو ہے، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے، اعلان عام طور پر 1-2 منٹ پہلے ہوتا ہے۔ اس وقت اٹھتے ہی اگر وہ کچھ کھا پی لے تھوڑا بہت جلدی سے اور اذان ہونے تک رک جائے وہ، تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ جی، اب محتاج ہیں، غریب ہیں لوگ، ان پر روزے کی فرضیت کا کیا حکم ہے؟ جیسے وقت عاقل ہے، بالغ ہے، مرد عورت، اس پر تو روزہ فرض ہے، بات محتاج کی نہیں ہے۔ عاقل بالغ یہ شرط ہے، صحت مند ہونا شرط ہے، اگر ایسا ہے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ جی، قرآن پاک کا احترام کتنا ضروری ہے؟ اگر ایک بچہ ناپاکی کی حالت میں اسے چھو رہا ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ دیکھیے، گناہ کی بات ہے، قرآن مجید کو چھونا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ وہ استنجائی پر صحیح نہیں کر رہا ہے، اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، ان کے حافظ صاحب کو کہا جائے جہاں وہ پڑھ رہا ہے، آخر کسی استاد سے پڑھتا ہے، وہ ان کو سمجھائیں گے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو چھونا صحیح نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، تو سمجھایا جائے گا تو وہ مان لے گا۔ گھر کی بات کو بعض دفعہ بچہ نہیں اہمیت دیتا، لیکن جو استاد سمجھائے گا تو وہ اس کو مان لے گا۔ قرآن مجید دینے سے تو گریز نہیں کرنا ہے، پاکی کو اہمیت بتانی ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ انجم صاحبہ، فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی انجم صاحبہ، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں نیمنور کے معنی جاننا ہے، میرا نام۔ اپنے نام کا مطلب جاننا ہے؟ نیمنور۔ انجم، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے فرمائیں۔ نیمنور، ہلو، نیمنور کے معنی جاننا ہے۔ نیمنور، نیما نور، نیما NEMA، نیما نور۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ روحی صاحبہ، آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو، میرا سوال یہ ہے، میری بہن ٹھیک نہیں ہے، جی، آپ کی کئی بہن کو سال کیا سے بیمار ہے، انہیں لگوا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شفا دے۔ ایک اس سے پہلے اہم سوال یہ تھا کہ کھلی چھت پر عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں یا کوئی تاکید ملتی ہے کہ نہ پڑھا کریں؟ عورتوں کے سلسلے میں خاص طور سے یہ بات آئی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں اور خاص طور سے اس کوٹری کے اندر جو سب سے اندر کا حصہ ہے، اپنے لیے نماز کی جگہ کو بنائیں اور وہاں نماز پڑھیں۔ ان کے لیے کھلی چھت پہ یا باہر میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ جی، نیما نور، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نام اصل میں کسی نے رکھا ہے۔ نیما کا مطلب بہت اچھا، نور کا مطلب روشنی، بہت اچھی روشنی مقصد ہوا اس کا، تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ جی، فیضان صاحب آپ سے مخاطب ہیں، بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ میم، جیسے میری سسٹر ہے، ہاں، تو وہ
अकेली अम्मी को कोई जान नहीं देती जी, तो जैसे दिल घबराने लगता है उसका। फैजान भाई क्या कहना चाह रहे हैं, जरा खुल कर बताइए। मेरी एक सिस्टर है, सारुल नाम है जिसका। हाँ, तो वो उसके जैसे अम्मी को अकेले कहीं जान नहीं देती, जैसे दिल घबराने लगता है, उसके डरने लगती है अकेले। ठीक है, ठीक है। उम्र क्या है आपकी बहन की? जी वैसे 18 साल। 18 साल है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की या खासतौर पर बेटी की माँ से वाबस्तगी बहुत ज्यादा होती है। अगर ऐसी कुछ कैफियत है या जो भी इन्होंने सवाल बताया उसके लिए रहनुमाई आपसे दरकार है मौलाना साहब। अगर बड़ी बेटी है हाँ। और अकेले जाने से उनका दिल घबराता है, शायद इसलिए घबराता हो कि माहौल नहीं ठीक है और उसके साथ में हमें जाना चाहिए, किसी और को जाना चाहिए, तो अच्छी बात है। वो खुद जाएं या उनका भाई जाए उनके साथ में, मुनासिब बात है, तो जाना चाहिए साथ में। कभी कभी कैफियत मुख्तलिफ हो जाती है, बच्चे माँ को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। जैसे है कि अगर वालदा अकेली कहीं जा रही है और ये बच्ची घर में रह रही है तो इसका भी दिल घबराता है। अगर ऐसी कोई सूरत होती है तो क्या किया जाए? देखिए, माँ को अगर बाहर जाने से रोक रहे हैं बच्चे, घबरा रहे हैं, उसका मतलब तो ये हो सकता है कि बहुत बूढ़ी हैं, कमजोर हैं, कहीं गिर गिरा जाए, कुछ हो जाए, तो उस वक्त तो माँ के साथ जाना जरूरी है। सही बात यह है कि तन्हाई से खवातीन डरती हैं और ये खुदा पाक ने उनकी फितरत में ये चीज इसलिए रखी है कि इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है उनका, वो तन्हा न रहें। इससे एक फायदा यह है कि वो अपनी सेफ्टी इस तरह से हो जाती है, खौफ की शक्ल में सेफ्टी का सामान किया है परवरदिगार ने। सही कहा मौलाना साहब, वालिदैन बूढ़े भी हों तो बड़े तनावर दरख्त होते हैं और बहुत मजबूत साहिबान होते हैं। एक कॉलर और हैं, अपना नाम बताइए। खलील भाई फरमाइए, सवाल क्या है? जी जी खलील साहब, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। सवाल बताइए। जी ऐसा है मैम, मैं धूप में ज्यादा रहता हूँ और काम पर जाता हूँ। हाँ। तो मैं उस पीरियड में रमजान रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, परेशानी ज्यादा होती है। खलील भाई आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 44। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। शबाना साहबा का सवाल भी ले लें। जी शबाना साहबा बताइए, सवाल क्या है आपका? शबाना साहबा सुन पा रही हैं हमें? ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं। ये सवाल बहुत अहम है। 44 साल उम्र है, हम ये कह सकते हैं कि अभी बुढ़ापा तो नहीं आया, लेकिन अभी कुआ भी जो है वो मुजमहल नहीं है। फिर काम की जो नौयत इन्होंने बताई उसकी रोशनी में अगर ये कहें कि रोजा मुश्किल है तो आप क्या कहेंगे? उनके लिए मशवरा ये है कि इस साल के 12 महीने तो काम कर ही रहे हैं, 11 महीने काम कर ही रहे हैं, तो इस महीने में रमज़ान में ख़ास तौर से आप रोज़ा रख रहे हैं तो अपने काम के औकात में कुछ तब्दीली कर दें या काम के औकात को कुछ कम कर लें, लेकिन बहरहाल रोज़ा उन पर फ़र्ज़ है, रोज़ा तो रखना है उनको। बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे हैं, हम फिर इस तरफ आ रहे हैं कि जो बहुत बूढ़े हैं और मेहनत कश हैं, तो हमारे समाज का जो मुतमव्विल तबका है, जो अहले सरवत लोग हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने खैर कसीर अता किया है, वो ऐसे लोगों के लिए, खास तौर पर हम बात कर रहे हैं रिक्शा चलाने वालों के लिए, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं या मजदूर जो दिन भर धूप में काम करते हैं, उनके लिए वो किस तरह से आसानी पैदा कर सकते हैं मौलाना साहब? देखिए, एक आदमी को हम महसूस कर रहे हैं कि यह आदमी अगर ना कमाए तो इसके घर में रात को चूल्हा नहीं सुलगेगा। बिल्कुल। ऐसी सूरत में खुशहाल लोग अगर उसको ये कहें कि भाई 1 महीने के लिए तुम हमारे यहाँ खाना खा लिया करो, या ये कि तुम छुट्टी कर दो 1 महीने की और ये 5,000 रुपए हम तुम्हें देते हैं, ये कोई कर्ज नहीं है, कुछ नहीं है, ये तुम इसमें जो कमाते तुम उसके बजाय इससे अपना खर्चा चलाओ, या किसी के पास अपनी गुंजाइश है जो पहले का कमाया हुआ मौजूद है, उससे वो अगर 1 महीने तक खर्च उठा लेगा तो उसे कोई तवाजुन खराब नहीं होगा खर्चे का। तो अच्छा यह है कि इस महीने में वो छुट्टी कर दें या काम का वक्फा कम कर दें। बहरहाल रोजे को जहां तक हो मुझे टाल न दें, रोजा छोड़ना नहीं चाहिए। अखलाक भाई आपसे मुखातिब है, नसरीन साहब आप भी कहीं ना जाएं, फौरन आपकी कॉल भी ले रहे हैं। अखलाक भाई पहले आप बताइए सवाल क्या है? हेलो साहब जी जी इस्तकबाल है, फरमाइए सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, जब हम लोग जो बीमार रहते हैं, डायबिटीज पेशेंट लोग रहते हैं, उन लोगों को क्या जरूरी है रोजा रखना? क्या आरोप? अखलाक भाई एक सवाल और है,
ڈائبٹیز کی بھی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے صورت جس میں کہ انسولین لینا ضروری ہو جاتا ہے, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. چلیے یہ سوال آپ ذہن میں رکھیے گا مولانا صاحب, اس کے لیے آپ کی طرف آئیں گے. نسرین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ کی. وعلیکم السلام. جی کہہ رہے ہیں کہ آج ہم لوگ جیسے سلطان پور یوپی میں ہے تو یہاں تو رمضان ہوا نہیں, تو یہ کیسے مطلب رکھیں گے نہ رہے یا قضا میں آئے گی؟ اور ایک اور ہے کہ جس بیماری کے لیے کوئی دعا, اور ایک ہماری بہن کی لڑکی ہے اس کی شادی کے لیے دعا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے. ٹھیک ہے, یہ 3 سوال تھے میرے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے ڈائبٹیز کے بارے میں بھائی نے جو سوال کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کا ڈائبٹیز کیسا ہے, شوگر کیسا ہے لیول ان کا. اگر وہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ روزہ رکھنا ان کے لیے مہلک ہو رہا ہے تو پھر تو ایسے کنڈیشن میں ان کو مشورہ یہی ہوگا کہ روزہ نہ رکھیں. لیکن روزہ رکھنے کے بعد بھی ان کا شوگر لیول اتنا متاثر نہیں ہو رہا ہے, ان کے لیے مہلک نہیں ہو رہا ہے, تو بہرحال وہ روزہ رکھیں. جی, کہیں رؤیت ہلال کی وجہ سے جو ہے وہ چاند ہوا, یعنی رمضان مبارک کا آغاز ہوا, اور کہیں جو ہے وہ کہا گیا کہ نہیں ہوا, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر کہیں اطلاع نہیں پہنچ سکی اور اس کی وجہ سے آج روزہ نہیں رکھا انہوں نے, تو اس کے بدلے میں آئندہ عید بعد ایک روزہ رکھ لیں. جی, باقی 2 سوالوں کے لیے بہن تھوڑا سا انتظار. بلال آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ یوپی میں روزہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ سوال تو جو ہے آپ اپنے علاقے کے جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے یا وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے دریافت کریں, کیونکہ چاند کا جو تعلق ہے وہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نوعیت سے ہوتا ہے. بہرحال یہ تو مولانا صاحب بتائیں گے کیا حکم ہے اس سلسلے میں. دیکھیے, کسی ایک علاقے کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پورے علاقے میں, پورے یوپی میں روزہ رکھا گیا نہیں رکھا گیا. جہاں کسی وجہ سے اطلاع نہیں پہنچ سکی وہ لوگ معذور ہیں تو وہ بعد میں روزہ رکھ لیں گے. پورے علاقے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. یوپی میں بہت سارے لوگوں میں علاقوں میں روزہ رکھا گیا ہے. جی, اب نسرین صاحبہ نے بتایا کہ بیٹی کی جو ہے شادی, اس کے لیے دعا کرنی ہے, یا کوئی دعا بتا دیجئے. اسی طرح بیماری سے نجات کے لیے بہن کی بیماری سے نجات کے لیے استغفار کی تو کثرت کریں, نماز پابندی سے پڑھیں ہی پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح وغیرہ کرنا. اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس میں وہ مبتلا ہیں تو لفظ یا سلام یا اللہ 101 بار پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے اس کو پی لیا کریں. جی, نور جہاں صاحبہ فرمائیے. نور جہاں صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی فرمائیے. سوال کیا ہے بہن؟ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کو رات میں اعلان ہوا کہ روزہ رہے, پھر صبح میں اعلان ہوا کہ ہم لوگ کو روزہ نہیں رہنا ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ روزہ رہ گئے. لیکن یہ نماز تو ہم لوگ نہیں پڑھ پائے, تہجد کا یہ چیز ہم لوگ کچھ نہیں پڑھے, دھوپدھا میں رہ گئے. کیا کرنے کا, ہم لوگ روزہ رکھ لیا ہے. نماز بھی ہم لوگ فجر پڑھے ہیں, لیکن اور سب بھی نماز تو یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت اہم بات ہے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, کہ جو تم جیسے یہ مہینہ پائے وہ روزہ رکھے. اور اس میں رؤیت ہلال کا بہت اہم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک چاند کی تصدیق نہیں کر لیتے تھے یا دیکھ نہیں لیتے تھے روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اب جو اس طرح کی ماحول اور کیفیت ہوتی ہے, اس میں عام آدمی کیا کرے؟ دیکھیے, انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے روزہ رکھ لیا ہے, ہاں تو ٹھیک ہے, اچھا کیا, آپ کا یہ روزہ معتبر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جو رات کی تراویح رہ گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس وقت تک تو اطلاع نہیں ہوئی تھی پوری طرح, تو آپ کے اوپر وہ لازم نہیں تھا. اب آئندہ پابندی ساری چیزوں کی کیجیے. جی, انور بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ مائی پاس سر جی یہ رمضان رکھتے ہیں کیا؟ انور بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال ذرا ٹھہر کر بتائیے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بائی پاس سرجری ہوئی ہے, کم کرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو رمضان رکھ سکتے ہیں کیا؟ جی, بائی پاس سرجری اگر ہوئی ہے کسی شخص کی تو کیا وہ روزہ رکھے؟ کہ اگر روزہ رکھنا ان کے لیے مہلک نہیں ہے, اس بیماری کو بڑھاتا نہیں ہے یا ان کو نقصان دہ یا مضرت رساں نہیں ہے, تو پھر وہ روزہ رکھیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے یہ روزہ رکھنا نقصان دہ ہوگا, میری بیماری کو, میری تکلیف کو بڑھا دے گا, تو ان کے لیے رخصت ہے. جی, انجم صاحب فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ہے نا تراویح کی نماز کے وقت پوچھنا ہے, تراویح کی نماز کیسے پڑھے, اس کی نیت کیسے کرے, عورتوں کی نماز تراویح کی. کچھ لوگ بولتے کہ ہے نا تراویح کی نماز کے لیے ہے نا پہلے عشاء کی نماز پڑھ لینی کی, پھر بعد میں 3 وتر پڑھ کے پھر
ऐसा मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं तरावी की नमाज। ठीक है मौलाना साहब, पूरी तफसील और तरीका दोनों बताएंगे। जी मौलाना साहब। देखिए, ईशा की नमाज पहले पढ़ लीजिए और ईशा की नमाज के फर्जों के बाद जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो भी पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद तरावी और 2-2 रकात करके उसकी नीयत बांधी जाएगी। सुन्नत तरावी कर लीजिए, बस इतना काफी है। और पूरी तरावी पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैल वित्रन, अपने रात की आखिरी नमाज तुम्हारी वितर होनी चाहिए। तो वितर को सब से फारिग होने के बाद पढ़ लीजिए, ये तरीका है इंशाअल्लाह। जी, 4 रकात के बाद एक दुआ भी पढ़ी जाती है, अगर वो दुआ किसी को जुबानी याद नहीं तो वो कागज से देखकर पढ़ सकता है। कागज के देख के भी पढ़ सकते हैं, और वो दुआ अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई भी दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या कोई दूसरी दुआ पढ़ लें, वो कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नूरी, फरमाइए सवाल क्या है आपका? नूरी साहब, हमें सुन पा रही हैं? नूरी, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए प्लीज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपका सवाल हम शामिल नहीं कर सकेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा सवाल ये है कि मैंने नापाकी में मेहंदी लगा लिया था, तो वो रोजा में रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ? वो छूट नहीं रही मेहंदी, और मैंने कंपटीशन लिया था अपने बेटे के स्कूल में, तो वो छूट नहीं रही है मेहंदी, तो उसमें रोजा नमाज हो सकता है? ठीक है, सबीना फरमाइए आपका सवाल क्या है? जी हाँ, जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबीना साहिबा फरमाइए। हमें मौलाना साहब से जानना चाहिए था, हम जितना इबादत करते हैं, जो कुछ करते हैं, पन के हमारे को हमारे घर में परेशानी दूर होती नहीं है। जी ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी, और भी कोई सवाल है? और क्या, फिर हम ज़कात के फितरे के पैसे से किसका खर्चदारी अदा करना चाहते हैं, वो कितना दूर तक कैसा सही है, क्या वो जानना चाहते हैं? नहीं, सवाल पूरा नहीं पहुंचा। फितरे के पैसे से आप क्या करना चाहती हैं? किसी का खर्चदारी अदा करना चाहते हैं हमारे रिश्तेदारी में। अच्छा, तो आप अपने किसी रिश्तेदार का कर्ज फितरे के जरिए अदा करना चाहती हैं, यही कहना चाह रही हैं? जी जी। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। पहले तो ये मेहंदी का जो मसला है मौलाना साहब ये समझ ले, उसका पाकी नापाकी और मेहंदी के कंपटीशन से क्या ताल्लुक? उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेहंदी का पाकी नापाकी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पाकी नापाकी है तो सलात में जाहिर सी बात है रोजा भी मना है और नमाज भी मना है। हाँ, लेकिन ये कि मेहंदी के नक्श अगर अभी हाथों पर बरकरार हैं तो ये एक तबहुम औरतों में पाया जाता है कि वो रंग अगर मेहंदी लगी हुई है तो उससे वजू भी होगा, बिल्कुल पाक हो जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। जी। तो ऐसा नहीं कि अगर मेहंदी लगी हुई है तो वजू नहीं होगा, या फर्ज और वाजिब गुस्ल है तो गुस्ल नहीं। या नापाकी के दिनों में मेहंदी लगाई थी तो जब तक वो रंग फीका नहीं होता, वो नक्श नहीं उतर जाते तब तक। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने एक बहुत अहम मसला जो है हल कर दिया। अब फितरे की रकम से अपने किसी रिश्तेदार का कर्ज अदा करना क्या जायज है? देखिए, ये देखना जरूरी है कि वो जो आदमी कर्जदार है वो ऐसा तो नहीं कि अपना जेवर और सोना चांदी तो बचाए हुए है और कर्ज में दबा हुआ है। तो आप ये पता लगाइए कि वो वाकईतन नादहिंदगी के मिजाज की वजह से मकरूज है, या ये कि वाकई उसके पास गुंजाइश नहीं है। अगर अपने रिश्तेदार को आप ये देखें कि उसके पास अदा करने के लिए वाकई गुंजाइश नहीं है, तो सदका फितर की या किसी रकम से उनको आप आजादी दिला सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। नईमुद्दीन साहब फरमाइए, क्या सवाल है? मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग आज रोजा हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग रोजा नहीं हुए हैं, तो क्या ये रोजा हम लोगों का हो जाएगा? और शाम को कल हम लोग तरावी भी नहीं पढ़ पाए थे, उसके लिए कोई परेशानी की बात तो ना बनेगी ना? ठीक है भाई, आपका सवाल हमने नोट कर लिया, लेकिन जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि यहाँ हम लेंगे एक और छोटा सा वक्फा। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। ब्रेक के बाद आइए सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कहीं रोजा रखा है कुछ लोगों ने, कहीं रोजा नहीं रखा, तो अब ये जो कंफ्यूजन है ये क्यों हुआ? और देखिए, जिनकी तरावी रह गई है वो तो वक्त गुजर गया, और दूसरे आपको उस वक्त तक इत्तला नहीं थी तो आपके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं थी। अलबत्ता रोजे का मामला ये है कि जिसको बाद में इत्तला मिली है और वो सुबह खा पी चुका है कुछ, तो रमजान के रोजे के एहतराम में वो शाम तक खाए पिए नहीं, लेकिन आइंदा इस रोजे की कज़ा ईद के बाद रख लें। जी, अब बहन का जो सवाल है वो ये है कि इबादत भी करती हैं माशाअल्लाह, दीन के बाकी उमूर की पाबंदी भी करती हैं, घर की परेशानियां जाती नहीं, क्या करें उसके?
اللہ کی بندگی جیسے کر رہے ہیں وہ کرتی رہیں. ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی کبھی امتحانات ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور بندے کو اللہ رب العزت سے جو بھی چیز مانگنا ہو اس گمان سے، اس خیال سے مانگنا چاہیے کہ میں جو بھی چیز مانگ رہا ہوں اللہ اس کو دے دے گا. ہم پہلے اسے شک اور ظن میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسے ہی میں فیصلہ کرتا ہوں. اور ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. اگر ہم کو بیعینی وہ چیز مل جاتی ہے تب بھی نفع میں ہے، نہیں ملتی ہے تب بھی نفع میں ہے. کل قیامت میں اللہ رب العزت وہ چیز جس کو ہمیں نہیں دیا ہے یا دعا قبول نہیں ہوئی ہے، آخرت میں اس کو ثواب کی شکل میں پیش کرے گا. پھر بندہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہم کو آخرت میں ایسے ثواب مل جاتے. بالکل. مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ دونوں راہ نجات کا حصہ رہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بھی رہیں گے. جو سوالات یہاں آتے ہیں، جو پریشانیاں، جو مسائل جن سے ہمارے بھائی بہن دو چار رہتے ہیں، وہ سب آپ کے پیش نظر ہیں. اب یہ مبارک اور مقدس مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ خود بھی منادی کرتا ہے اور فرشتوں سے بھی کرواتا ہے، تو اس میں کیسے اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں اور اپنے حاجات کو اللہ کے حضور رکھا جائے؟ کیونکہ ہر لمحہ عبادت ہے اور ہر لمحہ اللہ سے مانگ لینے کا ہنر آنا چاہیے. دیکھیے رمضان کے زمانے میں، مہینے میں کئی مواقع بہت زیادہ قبولیت کے ہوتے ہیں. ایک تو افطار کا وقت بہت زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں وہ اصل میں تہجد کا بہترین وقت ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے حل من تائب اتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے نواز دوں. اس وقت جو لوگ، جو بہنیں اور جو بھائی پریشانیوں میں ہیں، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے گا، وہ کرتے رہیے. اور سجدے میں سر رکھ کر آنکھوں سے آنسو بہا کر پروردگار کی خدمت میں پیش کیجئے. ایک ایک آنسو کروڑوں کی قیمت کا ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہایا جاتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ گاہرا ترکن از اشک رواں، جا نماز کو بہتے ہوئے آنسوؤں سے تر کر دو، یقیناً خدا پاک قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اس حال میں کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو. وہ جو خواجہ مجذوب نے ایک شعر کہا ہے نا، ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. بالکل یہی کیفیت ہونی چاہیے. مولانا صاحب روحی صاحبہ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو جی بہن سوال بتائیے. السلام علیکم. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی ایک میرا سوال ہے کہ میں رات کو تہجد کرتی ہوں، میرا ایج 18 سال ہے، صرف الحمدللہ شریف، قل ہو اللہ شریف جتنا ہو سکا میں پڑھتی ہوں، کیا وہ صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے. شیبہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیتل کے کڑوں سے نماز نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، سوال دہرائیے، آپ نے سوال کیا کیا؟ پیتل کے کڑوں سے نماز نہیں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ دوسرا بولتے ہیں کہ پیتل کے کڑوں سے نماز نہیں ہوتی ہے. دوسرا سوال دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں مولانا صاحب سے دعا کرانا چاہتی ہوں، کیونکہ جب بھی میں روزے پچھلی سال میرے 13 روزے ہو پائے تھے، اور میں کیا نام ہے بیمار ہو جاتی ہوں، لیور میں انفیکشن ہوتا ہے کیونکہ مجھے تیزابیت کا بہت بڑا مرض ہے، تو میں دعا کرانا چاہتی ہوں. میری نیت سال یہ رہتی کہ میں روزے رکھوں، اتنا روتی ہوں اور نماز کی پابندی کرتی ہوں ہمیشہ میں، اور بہت دعا کرتی ہوں اللہ سے، اور مولانا صاحب سے بھی دعا کرانا چاہتی ہوں کہ میں سب روزے رکھ سکوں. اللہ ضرور کرم کرے گا. تھوڑا سا انتظار، پہلے روحی صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں. سوال آپ تک پہنچا مولانا صاحب جس سے پہلے کیا کیا تھا بہن نے؟ اصل میں سونے چاندی کے علاوہ جتنی چیزیں استعمال کرتی ہیں خواتین، اس میں استعمال کرنے میں کراہت تو ہے، یعنی استعمال نہیں کرنی چاہیے. سونا چاندی وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو نماز اس سے ہو جائے گی. جی اب دعا کے لیے کیا انداز ہو اور کس انداز سے انسان دعا کرے؟ جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے روزے کسی نہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. جی بڑی الہا و زاری کے ساتھ میں ہم لوگ جب اللہ رب العزت سے مناجات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو بڑی بے توجہی سے کرتے ہیں. ایسے ہی ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑی بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں.
ऐसा नहीं महसूस होता है कि हाँ ये नमाज पढ़ रहा है या दुआ कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में नमाज भी हो तो बड़ी तवज्जो के साथ में हो, और दुआ हो तो भी तवज्जो के साथ में हो। और ये एक आम सी बात है कि कोई बच्चा या कोई एक आम आदमी साइल है, अगर बेतवज्जोही से आप मांगे तो आप उसको नहीं देते हैं, फटकार देते हैं। तो जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बादशाहों को बादशाह, उसके सामने तो बहुत ही तवज्जो के साथ में हमको मांगना चाहिए और अपनी ज़रूरतों को, मुनाजात को पेश करना चाहिए। बिल्कुल उसी अंदाज से कभी कभी मांगना चाहिए जैसे एक बच्चा माँ से जिद करके मांगता है। इस्माइल भाई फरमाइए, सवाल क्या है? इस्माइल भाई मैं सुन पा रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, हम उनकी लड़की बोल रहे हैं। जी बहन, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए सवाल क्या है? सर न आपा कि हम मतलब सुबह में उठे, हमको जरा से भी याद न रहा, हालत सूख रहा था, हम पानी आधा गिलास पी लिए, तो इससे हमको डर है कि मेरा रोजा टूट गया या रोजा है तुरंत अल्लाह ताला से हमने माफी मांगी। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। शबनम साहब आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। जी जी हम जो है हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ, ऑपरेशन भी हमारा हुआ है और आंख में भी तकलीफ है, और डॉक्टर ने कहा कि रोजा मतलब ना रखो, आंख के डॉक्टर ने। तो ये क्या मतलब क्या करें हम? आंख में आपको कुछ ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं? हाँ, ड्रॉप डालते हैं, सुबह शाम को हमको डालने पड़ते हैं। सुबह शाम कोई दवा भी खानी होती है? हाँ, दवा खा रहे हैं, वो हमारा पेशाब में इन्फेक्शन है, उसकी भी दवा खाते रहते हैं, थायराइड की भी दवा खाते ही रहते हैं। ठीक है, ये दवाएं कितनी बार लेती हैं आप दिन में? दवा सुबह शाम लेते हैं। ठीक है, सारा मसला जो है वो मौलाना साहब जांच लिया है, तफ्तीश हो गई है, अब आपसे रहनुमाई चाहिए। देखिए, समझने की जरूरत यह है कि डॉक्टर जो हमें मना कर रहा है वो डॉक्टर रोजे की अहमियत भी समझता है या नहीं। इसी वजह से ये कहा जाता है, ये जो मसले में बाज़ आलिम कहते हैं कि मुसलमान डॉक्टर से, मुसलमान डॉक्टर का मतलब ये कि जो मुसलमान नहीं है वो रोजे की अहमियत नहीं समझता। मुसलमान डॉक्टर जो रोजे की अहमियत समझता है, गैर मुस्लिम भी जो जानता है कि रोजे की अहमियत क्या है, अगर वो भी कह रहा है कि रोजा रखना आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है तो फिर रोजा छोड़ सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ जो बुनियादी बात है कि ये जो दवाएं खाती हैं ये भी सुबह शाम खाती हैं, आंखों में अगर ड्रॉप्स डाले जाएं, आंखों में कोई दवा डालनी जाए तो क्या उससे रोजा टूट जाता है? नहीं, उससे रोजा नहीं टूटता। हाँ। और वैसे भी अगर जब सुबह शाम की है तो सहरी से पहले डाल लें और इफ्तार के बाद डाल लें, अगर 2 वक्त ही डालनी है। जी, दानिश भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? दानिश भाई सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मतलब नमाज के टाइम जब नियत बांधते हैं तो मतलब ध्यान जो है भटक जाता है जी। तो मैं चाहता मतलब जब नमाज के टाइम नियत बांधूं तो मतलब दिमाग जो है भटके ना मेरा। ये ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। बहन ने ये बताया था कि उनको यूरिन इन्फेक्शन भी है। अब ऐसी सूरत में ये जो एक कैफियत है, डॉक्टर्स पानी पीने की बहुत ज्यादा हिदायत करते हैं, तो अगर पेशाब में इन्फेक्शन है और पानी रोक दिया जाए, ऐसी सूरत में क्या कुछ गुंजाइश है रोजा तर्क करने की? देखिए, माहिर तबीब माहिर डॉक्टर से वो सलाह ले लें, मशवरा ले लें। अगर वो कहता है कि भाई रोजा रखने से आपका पानी रुक जाएगा, पानी नहीं पिएंगे तो फिर मजीद बीमारियां आपकी बढ़ जाएंगी और संगीन हालत में आप हो जाएंगे, तो फिर तो रोजे को छोड़ दें। जी, बहुत शुक्रिया हमारा साहब। ताहिर उन्निसा साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जो मौलाना साहब से ये सवाल है कि मैं ज़कात निकालती हूँ कि वो पैसे में क्या मैं राशन ला के बांट सकती हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि मेरा हेलो जी जी दूसरा सवाल ये है कि उसमें से क्या मैं गैर मुस्लिम को भी दे सकती हूँ जो गरीब हैं? जी, आप ज़कात के बारे में, ज़कात की रकम गैर मुस्लिम को देना ये कह रही हैं? जी हाँ जी। और तीसरे सवाल ये है, मेरे बेटी के बच्चे हैं, मेरा दामाद तो वो तो कुछ कमाई नहीं करते, मैं अपने घर में रखती हूँ मेरी बेटी को, मेरे बेटी के बच्चों को, दोनों लड़के हैं, क्या उनके लिए मैंने ज़कात का पैसा उनकी पढ़ाई में लगा सकती हूँ? यही सवाल है मेरा। ये बड़े अहम सवाल हैं, जरा गौर से सुनिएगा इनका जवाब इंशाल्लाह जब मौलाना साहब आपको दें। शफीक भाई आपका सवाल भी शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जवाबात की जाने बढ़ेंगे। बताइए सवाल क्या है आपका? शफीक भाई सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए मैडम। हाँ आप बताइए सवाल क्या है? सवाल ये सवाल है कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, बीपी जो है
تو اس کے لیے چکر وکر آتا ہے تو اس میں پیاس زیادہ لگتی ہے, اس کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ بھائی آپ کا سوال کچھ پہنچا کچھ نہیں پہنچا, ذرا دہرائیے, مسئلہ نازک ہے. آپ نے بتایا چکر آتے ہیں. ہاں جیسے اپنے کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے, بی پی بولتے نا انگلش میں, بی پی, تو اس میں اپنے کو چکر زیادہ آتے ہیں, بھوک زیادہ لگتی ہے, اور بلڈ پریشر ہمیشہ بڑا ہوا رہتا ہے. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر اگر بڑھا رہتا ہے, جی بھائی بہت شکریہ, آپ کا سوال پہنچ گیا. اب جواب سنیے. بی پی اگر ہائی رہتا ہے, چکر آتے ہیں, خشکی ہو جاتی ہے, زبان خشک ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں کیا روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کو جو روزے کی اہمیت کو بھی جانتا ہو اور مرض کی کیفیت کو بھی سمجھتا ہو, اس سے مشورہ کر لیں کہ بھئی اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرے لیے یہ کتنی پریشانیوں کو جنم دے سکتا ہے, میری بیماری کو کتنا بڑھا سکتا ہے. اگر ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ بھئی آپ مہلک مرض کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے, روح بصحت نہیں ہوں گے, آپ روزے کو موقوف کر دیں, تو آپ ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کر کے روزے کو ترک کر سکتے ہیں. جی مولانا صاحب 5 سوال ہیں, وقت کم ہے لیکن سوالات بہت اہم ہیں. جیسے انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ زکوٰۃ کی رقم سے یا اناج لا کر یا کچھ راشن لا کر غریبوں میں بانٹ سکتی ہیں, ایک بات. دوسرا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے داماد یعنی اپنی بیٹی کے بچوں کو رکھا ہوا ہے, نوازوں کو دے سکتی ہیں. تیسری بات کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے غیر مسلموں کی امداد ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, غیر مسلم کی بھی امداد اس سے نہیں کی جا سکتی اور اپنی اولاد کی بھی نہیں کی جا سکتی. ان کے نواسی نواسے, ان کے اوپر یہ رقم نہیں خرچ کی جا سکتی. انہوں نے جو 2 باتیں ہو گئی ہیں جی. اور تیسری بات یہ کہ وہ جو راشن بانٹنے کو کہہ رہی ہیں, بانٹنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ لینے کے لیے آئیں گے تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ زکوٰۃ کے حساب میں سے دے رہی ہیں. جسے بھی لینے کا موقع لگے گا وہ لینے کی کوشش کرے گا, جبکہ یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو مستحق ہے اسی کو دی جا سکتی ہے, ہر ایک کو نہیں. اس لیے اس طرح سے تقسیم کرنے میں مستحق غیر مستحق کا پتہ لگانا مشکل ہوگا. اچھا یہی ہے کہ آپ جو کچھ دیں عام تقسیم نہ کریں, چاہے اناج دیں, کپڑا دیں, پیسہ دیں, مستحق کو تلاش کر کے اس کو ہی دیں. جی. بھول کر پانی پی لیا ہے, اب روزے کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, بھول کے کھا بھی لیا ہے, پی بھی لیا ہے, تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں. اچھا, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمانی ہوتی ہے, کیا صحیح ہے؟ بچپن میں 1-2 بار ایسی غلطی جب ہوئی تھی تو والدین نے یہ بتایا تھا. یہاں تک بھی کہا گیا کہ بغیر کوئی کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, بھول کے کھا رہا ہے تو اس کو ٹوکے نہ کھا لینا دیجیے. اچھا مولانا صاحب, طبیعت خراب رہتی ہے, جیسے بہن نے بتایا کہ طبیعت ان کی جو ہے وہ خراب رہتی ہے, کوئی چھوٹی سی دعا بتا دیجیے. بس اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر دعا کریں, اور حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ مشہور دعا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اگر یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین یہ پڑھ کے دعا کیا کریں. جی, وقت چونکہ کم ہے لیکن سوال بہت اہم ہے کہ نماز میں جو خیال کی لگام ہے اس کو کیسے کس کے مضبوطی سے پکڑیں, ادھر ادھر بھاگے نہیں خیالات ہمارے. خیالات اور جو وسوسے آتے ہیں عموماً پیشاب کے قطروں سے, چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے آتے ہیں. اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو میرا مشورہ ہے کہ اس سے بچیں, چھینٹوں سے بچیں. اور جہاں تک وسوسوں کی بات ہے, خیالات کی بات ہے, یہ شیطان تو کچوکے لگاتا ہی لگاتا رہتا ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وسوسے نہ آئیں, اللہ کی یاد میں ہمارا دل لگا رہے, متوجہ رہے. جی, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ ایسی ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بھی جاری و ساری رہے تاکہ آپ سے فیض یاب ہوتے رہے. بہت بہت شکریہ مولانا.